السلام علیکم گائز، کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اپنے آل عمران کی سورت نمبر 133 آیت نمبر، اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ جو خوشی اور سختی کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جانے والوں میں اور لوگوں کو معاف کر دینے والوں میں ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کر بیٹھیں یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے، وہی لوگ ہیں جن کا بدلہ اس کے رب کی طرف سے بخشش اور جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں اچھا اجر ہے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، چنانچہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ نبیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں، ان کے لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر رکھا ہے، جب تم احد میں اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی اختیار کی اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور جو ہی اللہ نے تمہیں وہ چیز مال غنیمت کی جھلک دکھلائی جس سے تم محبت کرتے تھے، تو تم نے نافرمانی کی، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پاسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، بلا شبہ پھر بھی اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف پلٹ کر نہ دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیچھے سے تمہیں آوازیں دے رہے تھے، پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیے تاکہ تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے جو مصیبت تم پر نازل ہو، اس پر تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ بالکل۔ پھر اس نے غم کے بعد تم پر سکون نازل کیا، جس سے تمہارے ایک گروہ پر اونگ طاری ہو گئی، اور دوسرے گروہ جس کے نزدیک ساری اہمیت
ساری ہمت اپنی ذات ہی کی تھی۔ وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیانہ طور پر گمان کرنے لگا۔ وہ کہتے تھے کہ اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے۔ توبہ استغفار۔ کہہ دیجئے سب اختیار اللہ ہی کا ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا اور اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اور یہ اس لیے ہوا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے اور تاکہ تمہارے دلوں میں سے وسوسے صاف کر دے، اور اللہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ بے شک جب دو لشکر احد میں آپس میں لڑ رہے تھے تو تم میں سے جن لوگوں نے پائی اختیار کی یقیناً وہ اپنی بعض کوتاہیوں کے سبب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اللہ نہایت بخشنے والا بہت حوصلے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے جب وہ سفر کے لیے جہاد کے لیے نکلے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو وہ نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ان کی ایسی باتوں کو ان کے دلوں کا پچھتاوا بنا دے، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پس اے نبی آپ اللہ کی رحمت کی باعث ان کے لیے نرم ہو گئے۔ اگر آپ خواہ اور سخت دل ہوتے تو وہ سب آپ کے پاس سے جھٹ جاتے، چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کریں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اگر اللہ تعالیٰ مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی نیا نبی خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو جو اس نے خیانت کی ہوگی اس کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو جیسا اعمال کرے گا اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اور وہ اپنے سارے اعمالوں کے ساتھ وہاں حاضر ہوگا، چاہے ایک ذرہ برابر بھی اس نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو غلطیوں سے، گناہوں سے، چوری سے بچائیں۔ اللہ حافظ۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا۔